ربی اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر سے افعال ہم نے شروع کیے ہیں. غیر سے افعال کسے کہتے ہیں کہ جب مادے میں حمزہ آ جائے یا مادے کے اندر تکرار پیدا ہو جائے یا مادے کے اندر حروف علت آ جائے. مادے کے اندر اگر حمزہ آ جائے تو اسے محموز کہتے ہیں اور محموز جو ہے وہ فا کلمے میں اگر ہوگا تو اس کو محموز الفا کہیں گے, عین کلمے میں ہوگا تو محموز العین کہیں گے اور اگر لام کلمے میں ہوگا تو محموز اللام کہیں گے. محموز کے اندر تبدیلی صرف اور صرف ثلاثی مجرد میں ماضی کے کسی صیغے میں نہیں ہوتی ہے, مضارع کے صیغے میں ہوتی ہے اور مضارع کے بھی صرف ایک صیغے یعنی واحد متکلم کے صیغے میں. محموز میں تبدیلی کب واقع ہوتی ہے؟ جب دو حمزہ اکٹھے آ جائیں اس طرح سے کہ پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو. اور تبدیلی کیا واقع ہوتی ہے کہ جو ساکن حمزہ ہوتا ہے اس کو متحرک حمزہ کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی اگر متحرک حمزے کی حرکت اگر فتح ہو تو الف سے, پیش ہو تو واو سے اور زیر ہو تو یا سے, بس صرف اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. بہت آسان ہے, ذہن میں رکھیں. صرف ثلاثی مجرد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابھی آپ مزید ابواب جب پڑھیں گے تو اس میں تبدیلی تھوڑی سی مختلف قسم کی ہوگی, لیکن تبدیلی کا قانون یہی رہے گا چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو چاہے وہ کسی دوسرے قسم کے ابواب. دوسری جو غیر سی افعال کی اقسام تھی اسے ہم مضاف کہتے ہیں. مضاف کہتے ہیں جہاں لفظ کی تکرار ہو جائے. یہ لفظ کی تکرار جو ہے وہ فا اور عین کلمے میں بھی ہو سکتی ہے, یہ تکرار جو ہے فا اور لام کلمے میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ تکرار جو ہے وہ عین اور لام کلمے میں بھی ہو سکتی ہے. تبدیلی صرف اور صرف اس وقت واقع ہوگی جب تکرار جو ہے وہ عین اور لام کلمے میں آ جائے. عین اور لام کلمے میں جب ہوگا اسی وقت تبدیلی آئے گی, اس کے علاوہ تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی جانے کے دو منیمم کنڈیشن. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ تکرار جو ہے وہ عین اور لام کلمے میں ہو, اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جو لام کلمہ ہے جس کو ہم مثل ثانی کہتے ہیں یہ لازمن متحرک ہونا چاہیے. اگر لام کلمہ متحرک نہیں ہے تو ایسی صورت میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. لام کلمہ متحرک ہو, عین اور لام کلمے کے اوپر تکرار ہو, اس کا مطلب تبدیلی لازمن آئے گی. اب تبدیلی لانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو مثل اول ہے یعنی عین کلمہ جو ہے وہ لازمن ساکن ہونا چاہیے. اگر وہ ساکن نہیں ہے تو وہ اپنی حرکت کو ما قبل کو ٹرانسفر کرے گا. اگر ما قبل پر آلریڈی حرکت ہے تو اس صورت میں عین کلمے کو بائی فورس ساکن کر دیا جاتا ہے. جب وہ ساکن ہو جاتا ہے تو عین کلمے اور لام کلمے میں جو تکرار ہوتی ہے اس میں ادغام کر دیتے ہیں, اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو ادغام ہو جاتا ہے, اور جو لام کلمے کی حرکت ہوتی ہے وہ حرکت اس کو دے دی جاتی ہے. اگر فتح ہوگی تو فتح دے دی جائے گی, پیش ہوگی تو پیش دے دی جائے گی, زیر ہوگی تو زیر دے دی جائے گی. یہ مضاف تھا. یہ دو چیزیں ہم نے کی تھی. اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیں, نہیں تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ ہاں یا نام ہی بتا دیں کم سے کم, تو پھر میں آگے بڑھوں. خاموشی جو ہے نا وہ گھبرا دیتی ہے مجھے. جی سر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو بتا دیں, نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. جی طلعت جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم سر. جی سر آتی تو ہے لیکن جتنی پہلے اچھی آتی تھی اتنی اچھی نہیں آتی. مطلب کیا چیز اچھی نہیں آتی ہے؟ آواز اچھی نہیں آتی ہے یا کٹتی ہے بیچ میں, ڈسٹربنس بہت ہوتی ہے. اچھا اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے نہیں معلوم صرف آپ کے ساتھ ہی معاملہ ہے سب کے ساتھ ہے. کسم جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر مجھے بالکل آواز آ رہی ہے لیکن پچھلے والے سیشن میں تھی نہیں تو اس لیے میں سوال کر ہی نہیں پاؤں گی. نہیں ویسے بڑا آسان تھا, نہ بھی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی آپ کے سر ایکسپلینیشن سے کافی حد تک وہ تجوید کی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں,
خصوصاً محموزن میں تو وہی ہے, اور مضاف میں بھی جو آپ نے بھی ایکسپلین کیا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے, بالکل درست فرمایا. آج ہم تیسری چیز کریں گے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ استعمال, محموز اور مضاف استعمال ہوتے ہیں پھر بھی اتنے زیادہ نہیں ہے, لیکن جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حروف علت. حروف علت بیسکلی کیا ہے, واو اور یا ایک طرح سے سمجھے ووولز ہیں. جس طرح سے ووولز ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے اس کے بغیر کسی بھی زبان میں مکمل نہیں ہوتا, تکمیل نہیں ہوتی. عربی زبان کا خاصہ یہ کہ بغیر ووولز کے بھی کام چل جاتا ہے کچھ حد تک, ہر حد تک نہیں چلتا. لیکن واو اور یا جو ہے وہ حروف علت. علت کے کیا معنی ہے بنیادی, علت کے کیا معنی ہے؟ قلیل ہونا, ویک ہونا. ویک ہونا. آج ہم ویسے افعال کے اندر جو چیز کریں گے اس کو کہتے ہیں معطل. سر ویسے آپ کی آواز کافی وہ دور دور سے آتی ہے, یہ کچھ یا تو لگتا ہے بڑھاپا آ گیا وقت سے پہلے, کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی. نہیں سر, پاکستان میں ہی آ کے یہ پرابلم آیا, پہلے نہیں تھا. چلے انشاءاللہ کوشش کروں گا آواز بڑھا دوں. اچھا جی, معطل ہم کریں گے. معطل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حروف علت آ جائے. حروف علت آپ کو معلوم ہے دو ہیں, کون کون سے ہیں؟ ایک ہے واو, ایک ہے واو اور دوسرا ہے یا. یہ دو حروف علت. حروف علت جیسا بھی آپ نے کہا, علت کمزور لفظ کو کہتے ہیں. یعنی اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا سامان لدا کر سفر پہ نکلتا ہے کے ساتھ, اور وہ تھک جاتا ہے. اب اس کے پاس کچھ آپشن رہ جاتے ہیں. ایک آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ سامان اپنے آگے والے ساتھی کو دے دے. ایک آپشن یہ رہ جاتا ہے کہ وہ سامان جو اپنے پیچھے والے ساتھی کو دے دے. اور تیسرا آپشن یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو سامان سمیت ہی مت چھوڑ کے دے. یہ دو تین معاملات ہو سکتے ہیں. حروف علت میں بھی ہم اسی معاملات کو اسی طرح سے آپ کے سامنے آئے گا. یہ حروف علت جو ہے واو اور یا, آپ کو معلوم ہے کہ فعل کے تین کلمے ہوتے ہیں, فا, عین اور لام. تو آج ہم پہلے دیکھیں گے کہ حروف علت جب فا کلمے میں آتا ہے, حروف علت جب فا کلمے میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مثال. تو کیا کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں. مثال کا مطلب ہے کہ حروف علت جو ہے فا کلمے میں, حروف علت ہے فا کلمے میں. اب یہ حروف علت اگر فا کلمے میں ہے, اگر واو ہے تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ مثال واوی کہلائے گا. اور اگر یا ہوگا تو مثال یائی کہلائے گا. اگر یہ فا کلمے کے نا حروف علت, کیونکہ حروف علت دو ہے, ایک واو ہے اور ایک یا ہے. اگر مثال کہتے ہیں جب حروف علت فا کلمے میں ہے, تو اگر یہ حروف علت واو ہوگا تو مثال واوی کہلائے گا, اور اگر یا ہوگا تو مثال یائی کہلائے گا. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ حروف علت مثال یائی کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بہت کم, آپ کو قرآن مجید میں کوئی اسلوب ملتا ہی نہیں ہے آپ کو کہ یا سے جو ہے وہ کوئی فعل شروع ہوتا ہے. ہمیں کسی کا مائک بہت بری طرح سے کھلا ہوا ہے, کسی کا مائک بہت بری طرح سے کھلا ہوا ہے. اچھا جی, تو تبدیلی آپ یاد رکھ لیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ مثال جب ہم بات کرتے ہیں یعنی حروف علت فا کلمے میں, تو تبدیلی صرف مثال واوی میں آتی ہے. تبدیلی کس میں آتی ہے؟ صرف اور صرف مثال واوی میں آتی ہے. اور یہ مثال واوی میں جو تبدیلی آتی ہے بڑی مزیدار ہے. مثال واوی کا مطلب ہے کہ فا کلمے کے اندر واو آ گیا, فا کلمے میں واو آ گیا. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, واو, جیم اور دال. آپ کے سامنے میں نے مادہ رکھا ہے واو, جیم اور دال, اور اس کا باب ہے دال. جی طلعت جی, اس واو, جیم, دال باب ہے اس کا دور, اس کی ماضی کی گردان کریں. سر وجدہ, وجدا, وجدو,
वजदता, नहीं वजदता क्यों हुआ? जी वजदता क्यों हुआ? वजदत वजदत फालत है ना, फालत है ना। जी वजदत, वजदता वजदता, वजदन, वजदत, वजदना वजदतना, वजदत्ता, दोबारा करें वजदता, दोबारा करें मोनस के सीने दोबारा करें। मुअन्नस के वजदत, वजदता, वजदन्ना, वजदन्ना क्यों? पालना है ना, पालना के ऊपर मादा डालें, वाव जीम दाल, पालना पे डालें क्या बनेगा? वजदना। वजदना, वजदना, आगे चलिए। वजदता, वजदतुमा, वजदतुम, वजदती, वजदतुमा, वजदतुन्ना, वजदतु, वजदना। वजदना। कोई तब्दीली वाकई हुई ना, आपको महसूस हुई, आपको तब्दीली करने की जरूरत है। मिसाल वावी में पहली बात तो समझ लें कि हुरूफ इल्लत जब फा कलमे में आता है तो उसको कहते हैं मिसाल, और मिसाल के अंदर तब्दीली सिर्फ उस वक्त वाकई होती है जब वाव अगर फा कलमे में तो या फा कलमे में तो तब्दीली नहीं आती है। तो आपको कोई मिसाल ही नहीं मिलती ऐसी, लेकिन मिलेगी नहीं आपको, तो वावी पे ही आएगी मिसाल वावी। लेकिन मिसाल वावी में फेले माजी में किसी किस्म की तब्दीली वाकई नहीं, फेले माजी में किसी किस्म की तब्दीली वाकई नहीं होती। ठीक है जी, फेले मुदारे पढ़े जी। किसी का फेले मुदारे पढ़े। जी तलत जी, इसी का फेले मुदारे पढ़े। अच्छा मैं ही पढ़ूं? जी आपसे करेंगे जी सर, एक मिनट। वजदा, नहीं फेले मुदारे। एक मिनट सर। या फालू या फालानी। दरबा, यजरबू, यदरिबू। यजरिबू, वजिदू, वजीदू या कैसे बनता है? या वजिदू। आपके पास कागज पेंसिल है, कागज पेंसिल पर लिख के पढ़ ले। सर ये बनेगा कैसे? ये तो बन ही नहीं रहा। अरे आप इसको तो कैसे सर तो सब जाएगा। यूजदू एक बात याद रखे, मेरी बात याद रखे। जब मैं आपसे कहता हूँ ना कि ये दरबा, ये आपको मैंने बाप दे दिया, अब ये बाप क्या है? दौर दरबा है ना, दरबा यदरिबू होगा सर। एक मिनट, दरबा यदरिबू, तो दरबा यदरिबू की आप माजी की जब गर्दान करें तो आप इसकी कॉलम बना लें। दरबा में फा कलमे के ऊपर फतह, ठीक है, रा कलमे पे कसरा और लाम कलमे पे फतह। ये सिचुएशन बन गई। मादा क्या आ गया? वाव जीम दाल, या पता नहीं है सर, ये पेश है। सर ये पेश है। सर एक मिनट रुक तो जाइए, मैं माजी की बात कर रहा हूँ। यहाँ डाला आपने वाव, यहाँ आपने डाला जीम और यहाँ आपने डाला दाल, यहाँ पर सीधा सीधा बन जाता है वजदा। से आपने गर्दान की वजदा, वजदा, वजदू, वजदत, वजदता, वजदना, वजदता, वजदतुमा, वजदतुम, वजदती, वजदतुमा, वजदतुन्ना, वजदतु, वजदना। अब मैंने आपसे कहा इसका मुदारे का क्या सिगा बनेगा? यदरिबू। यदरिबू क्या बनेगा? या के ऊपर फतह, फा कलमा साकिन, ठीक है, एन कलमे पे कसरा और लाम कलमे पे पेश। अब इसमें आप डाल दें इसी मादे को। यूजदू क्या पढ़ेंगे? यौजिदू यजीदू यौजिदू यजीदू या वजिदू। या वजीदू तो हो ही नहीं सकता ना, वाव साकिन। सर ये यौजिदू होगा। यजीदू यजीदू। देखें वाव तो साकिन है ना, वाव तो साकिन है। अब आप पॉइंट सोच लें अच्छी तरह से।
مثال واوی میں تبدیلی آتی ہے ثلاثی مجرد میں، اور تبدیلی ماضی کے کسی صیغے میں نہیں آتی، مضارع میں آتی ہے تبدیلی سے. اور تبدیلی کیا آتی ہے؟ تبدیلی یہ آتی ہے کہ فعل مضارع میں حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. آپ کریں گردان اس کی. جی طلعت جی گردان کریں اس کی. یجدو کیوں ہوگا؟ یزیدو ہوگا نا. اب واؤ تو آپ نے سر کہا ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے، واؤ ڈراپ کریں بنائیں گے. تو یجد کرنے میں تو کسرہ ہے نا، پڑھیں کیا پڑھے گی؟ کسرہ نہیں دربا ہے نا، دربا میں کیا بنتا ہے؟ دربا یضربو ہے نا. یجیدو کہہ رہی ہوں، یجیدو. ہاں یزیدو بنائیے، کریں گردان کریں پوری. یجیدو یجیدونا سورا یجیدانی یجیدونا تجیدو تجیدانی یجدنا یجدنا تجدو ٹھیک ہے، تجدو تجدانی تجدونا یجدینی نہیں سوری تجدینی تجدینی تجدانی تجدو نہیں تجدنا 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 جی. پھر ہے اجدو اجیدو نجدو نجیدو اجیدو نجیدو. تبدیلی صرف اور صرف مثال واوی میں آتی ہے، ماضی میں نہیں آتی ہے، مضارع میں آتی ہے. مضارع میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. اب جب آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے لفظ یجیدو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا جو مادہ ہے وہ واو جیم اور دال ہے، کیونکہ یا تو علامت مضارع ہے. پا کلمہ اس کا ڈراپ لگ رہا ہے آپ کو، سیدھا پا کلمہ ڈراپ لگ رہا ہے، آپ سمجھ جائیں گے اس کا مادہ جو ہے واو جیم اور دال. یہ چیز ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں، کلثوم جی کریں گی آپ؟ سر میں میں کوشش آپ کے سامنے مادہ رکھتا ہوں واو را اور سا، اور اس کا باب ہا. واو را اور سا باب ہا ماضی مضارع کی گردان کریں. سر ماضی مضارع دونوں کی. جی جی بالکل کریں. اچھا ورثہ 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 او سوری یحسبو یحسبو. اچھا سر ایک منٹ. حسبا یحسبو. سر میں نکال دوں گا، میں غلط پڑھ دوں گی ورنہ. حسیبہ حسیبہ حسیبہ. ارے واو را اور فا ہے، ہا تو اس کا وہ ہے باب ہے. ورثہ ورثہ ورثو ورثت ورثتا ورثنا ورثتا ورثتما ورثتم ورثتی ورثتما ورثتنا ورثتو ورثنا. زبردست. مضارع کریں. میں نکالنے گردان اس کی. سر اس کی گردان میں ورثہ واو کلمہ یا ایک منٹ سر اس کو کیسے بنائیں گے؟ یا ابھی تو آپ کو بتایا کرنا کیا ہے. واو جب فا کلمے میں آتا ہے تو مضارع میں کیا کرتے ہیں؟ واو کلمے کو سر وہ کر دیں گے ڈراپ کریں، ڈراپ کر کے بنائیے. تو یا سر اس کا حسیبہ یحسبو ہے، یہ یحسبو یا اور یریسو.
یحسب سین اور با سر کون سا کلمہ ڈراپ ہوگا اس کا علت واو فا ڈراپ ہو جائے گا. واو ڈراپ ہو جائے گا ارے حروف علت ڈراپ ہوگا نا. حروف دیکھیں آپ پڑھ کیا رہی ہیں, مثال پڑھ رہی ہیں نا. مثال ایک منٹ دیکھیں, آپ لوگ کنسپٹ نہیں کلیئر کرتے. کنسپٹ کلیئر کریں گے چیز آپ کی ہمیشہ کلیئر ہوگی. آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ آپ پڑھ رہے ہیں مثال. مثال کس کو کہتے ہیں جس میں حروف علت فا کلمے میں آئے گا. مثال کس کو کہتے ہیں جس میں حروف علت فا کلمے میں آتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ مثال کے اندر تبدیلی مضارع میں آتی ہے, حروف علت ڈراپ ہو جاتا. آپ بتائیے. سر یہ واو سر واو ڈراپ ہوگا تو اچھا مجھے بتائیے آپ کے خیال میں کیا ڈراپ ہوگا, مجھے وہ بتائیے. سر واو ہی ڈراپ ہوگا میرے خیال حروف میں. علت کیا, ہم کام حروف علت پہ کر رہے ہیں نا. سر واو ڈراپ ہوگا بس تو آپ کریں, بنائیے سیدھا, کیا مسئلہ ہے. تو یا ریسو یہ بن جائے گا سر اس کا, یا تو یہ یریسو ہو جائے گا سر. بنائیے بنائیے. یریسو یریسو یریسانی یریسونا تریسو تریسانی یریس یریسنا تریسو تریسانی تریسونا تریسینی تریسانی تریسینا تریسانی ترسنا تریسنا اریسو نریسو. اریسو نریسو بہت سمپل ہے, کیوں گھبراہٹ ہے. یہ ایک اور مادہ کرے, کون کرے گا یہ؟ واو را اور را, باب ہے اس کا فا. واو را اور را, باب ہے فا. کون کرے گا؟ میں کوشش کروں جی. کرے جی. ماضی کی کلام کرے میں مطالعے کی کرے. یہ ہوگا با فتح ہے تو فتح یفتح, یہ ہوگا وزرا وزرا وزرو وزرت وزرتا وزرنا وزرتا وزرتما وزرتم وزرتی وزرتما وزرتم, اور پھر ہوگا وزرتو وزرنا. ٹھیک ہے, مطالعے کیجیے. مدارے میں ہوگا یزرا یزرا سوری یزرا کیوں ہوگا؟ یہ آپ نے یزرا کا کہ ازرا کا؟ نہیں یہ ہے یفتح, تو یہ ہو جائے گا یزرو. یزرو یزرو یزرانی یزرونا تزرو تزرانی یزرنا تزرو تزرانی تزرونا اور تزرینا تزرونا تزرنا اور ازرو نظرو. بس بہت سمپل ہے. غیر سے افعال معطل کس کو کہتے ہیں جس میں حروف علت آ جاتا ہے. حروف علت واو بھی آ سکتا ہے, حروف علت یا بھی آ سکتا ہے. تبدیلی صرف حروف علت واو میں آتی ہے, یا میں نہیں آتی ہے. تو واو میں اگر آئے گی تو اس کو مثال واوی کہیں گے. تبدیلی کیا آتی ہے؟ تبدیلی جو ہے وہ صرف اور صرف مضارع میں آتی ہے, ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اور مضارع میں تبدیلی کیا آتی ہے کہ حروف علت ڈراپ ہو جاتی ہے. بہت سمپل ہے, بہت آسان, بہت سادہ. سب سے زیادہ آسان, سب سے زیادہ سادہ یہی ہے. حروف علت مثال واوی, یہی میں تو آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دوسرا پارٹ کرتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور یہ تھوڑا سا اس میں اپنی آپ کو تھوڑا سا آپ نے جگہ کے رکھنا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ حروف علت جو ہے
این کلمے میں آ جائے. پہلے تھا فا کلمے میں, اب ہم کہتے ہیں حروف علت این کلمے میں آتے ہیں. اور حروف علت این کلمے میں جب آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اجوف. حروف علت جب این کلمے میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں اجوف. اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, این کلمہ. حروف علت این کلمے میں آ جائے اسے اجوف کہتے ہیں. واوی حروف علت مثال جب آتا ہے تو مثال میں تبدیلی صرف فا کلمے میں آتی ہے, یا کلمے میں نہیں آتی ہے. اور فا کلمے میں تبدیلی بھی کیا آتی ہے کہ ماضی کے صیغے کسی صیغے میں نہیں آتی ہے, مضارع میں آتی ہے. مضارع میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ مضارع کے اندر حروف علت ڈراپ ہوتا ہے. اجوف این کلمے میں اگر حروف علت آ جائے تو یاد رکھیے گا حروف علت چاہے واو ہو چاہے یا ہو دونوں میں تبدیل آتی ہے. یعنی اگر حروف علت واو ہوگا تو وہ اجوف وائی کہلائے, واوی کہلائے گا, اور اگر حروف علت یا ہوگا تو اجوف یائی کہلائے گا. تبدیلی دونوں میں آتی ہے. اب یہ جو تبدیلی آتی ہے اس کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھنی اچھی طریقے سے کہ اجوف میں بنیادی طور پہ 4 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. اجوف میں 4 قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں, اس کے 4 قسم کے علاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں. پہلے یہاں میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, قاف واو اور لام, اور اس کا باب ہے نون. اس کا باب کیا ہے؟ نون. تو اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا ماضی کا؟ اس کا ماضی کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ قولا نہیں, قولا نہیں ہوگا. آپ نے کالا کیسے بنایا؟ نہیں, قولا ہوگا نا ماضی. یہ ویسے کس نے کہا تھا کالا؟ میں نے کہا تھا سر. تو مطلب آپ مجھے بتائیے کیسے بنایا کالا؟ سر میں نے اخذ کیا جس طرح اس میں مثال واوی کے اندر جو ہے واو جو ہے وہ اس میں چینج ہو جاتا ہے, تو میں نے اس میں بھی جو ہے چینج کرنے. چلیں اگر اس کو واو کو کیا کر دوں, مثال واوی کا قاعدہ لگا دو, واو کو اڑا دو. سر واو کو اڑا دو نا. پھر میں جی سر, اگر میں واو کو اڑا دوں تو مجھے اب ذرا پڑھ کے دکھائیں اس کو کیا پڑھیں گے. کالا پڑھ سکتے ہیں کوئی؟ نہیں سر. تو پھر آپ نے کیسے اڑا کے غلط کیوں پڑھا؟ جس طرح اس میں دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اپنا مرحوم کا سر, ایک آپ کو بنیادی چیز بتاؤں آج علم کے حوالے سے. علم کے حوالے سے ایک بنیادی چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ یاد رکھیے, اس میں کسی کو کوئی بری فیلنگس نہیں لینی چاہیے. علم کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنا خیال کبھی نہیں پیش کریں. علم کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی چیز معلوم, اور اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی چیز سیکھ رہے ہو اور آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ وہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں اور آپ کو وہ چیز آتی ہو, تو وہاں تو علم کا تقاضا یہ آپ سے کہتا ہے, مطلوب ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں, کیونکہ آپ کے بتانے سے استاد تو آگے نکل جائے گا, پیچھے والے مارے جائیں گے. اور اگر آپ بطور شاگرد آ رہے ہیں تو آپ وہاں کوئی اپنے خیالات میں پیش کیا, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے دوسرے لوگ کنفیوژن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کے سامنے ایک مادہ رکھا, قاف واو لام, آپ کو بات میں نے بتا دیا. آپ کو تو بنیادی طور پہ اس بات کے حوالے سے صیغہ بنانا چاہیے نا. تو آپ بتائیں اب اس کا کیا صیغہ بنے گا؟ اس مادے کے حوالے سے صیغہ بتائیے کیا بنے گا؟ قولا. جی قاف واو لام, سر قولا ہی بنے. سر آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے؟ سر ذرا بنا کے بتائیے کاغذ پینسل پہ کیا بنا, پڑھ کے بتائیے کیا بنا رہے ہیں. سر مضارع کی بات کریں یا ماضی؟ سر فعل ماضی کی بات کی, مجھے بتائیے کیا بنے گا. قاف واو لام سر. بہت مشکل کام نہیں تھا میں نے یار. سر قولا ہی بنے گا سر. کیا بنے گا باس؟ سر قولا. آپ نے بنایا ہے؟
सर मैंने लिखा है सर। पेंसिल है आपके पास? जी सर है। तो बनाया तो मुझे बताइए क्या बनाया आपने, मुझे बताइए क्या लिखा आपने, किस जगह पे क्या लिखा? आपने क्या लिखा है मुझे बोले तो सही मुझसे जो आपने लिखा है। सर मैंने तो पहले काला लिखा था, लेकिन आपने कहा कि वो नहीं है, तो मैं फिर सर मैंने ये आपके सामने मादा रखा, काफ वाव लाम बाब नून, मुझे इसका सीगा बता दें क्या बनना चाहिए। नसरा यंसुरू के हिसाब से सर, ये तो बनाइए कौला ना, ही क्या है सर, बनेगा? कौला। अरे आपने बनाया है कागज पे, जरा मुझे बताइए क्या क्या लिखा है, जरा मैं वो लिखना चाहता हूँ, जो आप मुझे कहेंगे वो मैं लिखूंगा। सर मैंने क्या लिखना है पहला लफ्ज? कौला ही लिखेंगे सर। अरे अल्लाह के वली एक एक लफ्ज मुझे बता देते, आपकी बड़ी मेहरबानी, बताइए क्या लिखूं पहला मैं? सर काफ वाव लाम। पहला लफ्ज बता दें, एक लफ्ज बता दें सर, लफ्ज कह रहा सर हूँ, एक हर्फ कह रहा हूँ आपसे। मैं नहीं समझ पा रहा सर। अरे ये 3 हर्फ है ना, ये 3 हर्फ है सर। जी सर। मुझे बताएं पहला हर्फ सर कौन सा बिल्कुल। लिखूं मैं यार? अरे मरबूब साहब ये 3 हर्फ है ना। सर पहला आप बता दें, दूसरा मैं बता दूंगा सर। अरे आपके सामने है ना 3, मुझे बताएं कौन सा हर्फ पहले लिखूंगा मैं? सर कौला, ये कौल लिखेंगे ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप सुन नहीं रहे मेरी बात, आप सुनेंगे नहीं, सर, मैं हटूंगा नहीं यहाँ से। मैं पहला आपको एक पहला मादा दे रहा हूं, मैं आपको एक मादा दे रहा हूँ, काफ ता और लाम बाब नून, पहला सीगा बनाइए, इसका क्या बनेगा? सर कतला। कतला। अब मुझे बताएं, मैं आपको दे रहा हूँ मादा काफ ता और लाम, क्या सीगा बनेगा इसका पहला? सब कौला। अल्लाह अकबर। इसको आप कतला बना रहे हैं, इसको कौला क्यों बना रहे हैं? इसके वाव के ऊपर की हरकत किधर है? इस वाव की हरकत किधर है सर? अच्छा सर अवला। आप क्योंकि आपके जहन में आपने एक चीज को बिठा लिया है, कहीं से पढ़ के कहीं से रट के आप उसी पे कायम है। मैं आपसे कह रहा हूँ सिंपल बनाए उसको। जी इसको सर। आप कतला बना रहे हैं, इसको कौला बना रहे हो। तवाला। आप लॉजिकली देखें ना बॉस, आप जल्दबाजी में ना रहें, थोड़ा इंतजार करें, किसी को कोई नाम नहीं मिलेगा इधर इंशाल्लाह। पहला सीगा क्या बन गया इसका माजी का? कबला। अवला। क्या सीगा बना इसका? कबला सीगा बना। हुरूफ इल्लत जब ऐन कलमे पे आता है तो उसको क्या कहते हैं मरगूब साहब? अजवफ। अजवफ कहते हैं। अजवफ किसको कहते हैं? सर जिसके एन कलमे के ऊपर जी बताइए। एन कलमे के ऊपर सर वाव या आ रही हो सर। अच्छा, अगर वाव आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? सर अजवफ वावी। ठीक है, और या आ जाएगा तो अजवफ याई। अजवफ याई। अब मैंने आपको बताया कि अजवफ के अंदर 4 बीमारियां होती हैं और 4 बीमारियों के 4 इलाज हैं। इसकी जो पहली बीमारी है, अब आपको ये तो मालूम है ना, ये जो पहला वाला कलमा है, पहला वाला कलमा ये फा कलमा, ये ऐन कलमा और ये लाम कलमा, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है कि नहीं है? जी सर ऐसी है। अब आप एक पॉइंट नोट कर लें, जो इसकी पहली बीमारी है, इसकी जो पहली बीमारी है, वो पहली बीमारी क्या है उसको नोट करें। वो पहली बीमारी ये है कि एक फा कलमा है, एक लाम कलमा, एक ऐन कलमा, एक लाम कलमा। तो जो पहली बीमारी है उसमें ये है कि हुरूफ इल्लत जो है वो मुताहरिक होना चाहिए। हुरूफ इल्लत मुताहरिक हो। मां कबल, हुरूफ इल्लत से पहले मां कबल, हुरूफ इल्लत से पहले जो भी लफ्ज है मां कबल, वो भी मुताहरिक हो। और हुरूफ इल्लत के बाद जो मां बाद है, हुरूफ इल्लत के बाद का जो लफ्ज है वो भी मुताहरिक हो। तो पहली बीमारी कौन सी है? हुरूफ इल्लत मुताहरिक हो, माँ कबल मुताहरिक हो, माँ बाद मुताहरिक। ये पहली बीमारी है। तो मुझे बताएं, जब आप इसको देखते हैं पाव वाला, तो इसके अंदर ये वाली बीमारी फॉल हो रही है? जी।
ये वाली, तो जब भी याद रखें चाहे हुरूफ इल्लत वाव हो या हो, इररिस्पेक्टिव, हुरूफ इल्लत चाहे आपका वाव हो चाहे या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। हुरूफ इल्लत चाहे आपका वाव हो चाहे या हो। पहली बीमारी क्या है कि हुरूफ इल्लत मुतारिक, मा कबल मुतारिक, मा बाद मुतारिक। इलाज क्या है इसका? ये बीमारी आ गई, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हुरूफ इल्लत अलिफ में तब्दील हो जाए। क्या इलाज है इसका? हुरूफ इल्लत अलिफ में तब्दील हो जाए। अब बताइए क्या बन जाएगा ये कवाला से? काला। वो बहुत जोर से आ रहा है। काला, आज आपको पता चला कि काला भरा कैसे? काला का मादा क्या है? काफ अलिफ लाम नहीं है, बल्कि काला का मादा क्या है? काला का मादा है काफ लाम, और ये तब्दीली है अजबर की वजह से। अब कवाला से मुसन्ना का सीगा बनाइए, क्या बनेगा? काला। महबूब साहब आपकी रिहायश किधर है? सर मलिर कैंट सर। मुझे मजबूर ना करें कि मलिर कैंट में आऊं आपके साथ। कवाला का मुसन्ना बनाइए। कवाला। कवाला क्या बनाया आपने? कवाला। मुझे बताइए इसमें बीमारी आ रही है? सर मा कबल मा बाद दोनों मुतारिक हैं और इल्लत भी मुतारिक है, तो आ रही है सर। क्या करेंगे? जी सर आ रही है सर। क्या करेंगे? सर वो इल्लत को जो है वो दूर करने के लिए सर उसको अलिफ में तब्दील कर देंगे। अलीफ में तब्दील कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? काला काला। काला काला। इस चीज का जमा बनाइए, क्या बनेगा? कवलू। 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 कवलू से क्या बन जाएगा तब्दीली के बाद? कालू। कालू। चौथा सीधा पढ़िए, क्या बनेगा? कवलत। कवलत। कवलत से क्या बन जाएगा? कालत। कालत। पांचवा सीगा पढ़िए। पांचवा सीगा तो आपको मालूम है कैसे बनता है। जो मोहम्मद का सीगा होता है उसी को आप लंबा करते हैं, तो कालत से क्या बन जाएगा? कालत से कालता। कालता। तो माजी के पहले 5 सीगों के अंदर माजी के 5 पहले सीगों के अंदर आप देखें एक ही बीमारी है। कौन सी बीमारी थी तलत जी माजी के 5 सीगों में पहले? जी तलत जी, माजी के 5 सीगों में पहले कौन सी बीमारी थी? हरूफ इल्लत भी मुतहर्रिक है, मा कबल भी मुतहर्रिक है और मा बाद में मुतहर्रिक है। और जब भी ये सिचुएशन आ जाए इसको अच्छी तरह से अपने अंदर दफन कर दें, क्योंकि ये इतना काम आएगा कि आप सोच नहीं सकते। हुरूफ इल्लत मुतारिक, मा कबल मुतारिक, मा बाद मुतारिक, कोई भी सिचुएशन हो जाए, आंख बंद करें, हुरूफ इल्लत चाहे वाव हो चाहे या हो, किसमें तब्दील करेंगे? अलिफ में। जबरदस्त, जबरदस्त।
میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں اور وہ مادہ ہے شین یا اور حمزہ. مادہ ہے شین یا اور حمزہ اور اس کا باب ہے سین. اس کا اوریجنلی پہلا سیغہ کیا بنے گا؟ اوریجنل سیغہ بنائیے, سن یہاں سے بنائیے. اوریجنل سیغہ کیا بنے گا؟ شیئا. 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 شیئا سے تبدیل ہو کے کیا بن جائے گا؟ قانون اپلائی ہو رہا ہے نا, علت بھی متحرک, ما قبل بھی متحرک, ما بعد بھی متحرک, کیا بن جائے گا؟ شاء. شاء. تبدیل ہو کے کیا بنے گا؟ شاء. قرآن میں نظر آتا ہے نا تو انشاءاللہ, اگر چاہے اللہ, اگر چاہے اللہ. تو پہلی بیماری کیا ہے کلثوم جی؟ پہلی بیماری یہ ہے کہ حروف علت بھی متحرک ہو, ما قبل بھی متحرک ہو, ما بعد بھی متحرک ہو. یہ پہلی بیماری. اور اس پہلی بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس پہلی بیماری کا علاج یہ ہے کہ حروف علت چاہے واو ہو چاہے یا ہو, الف آ جائے. الف آ جائے. اس کا اوریجنل چھٹا سیغہ بنائیے. اوریجنل کلثوم جی, اوریجنل چھٹا سیغہ بنائیے. چھٹا سیغہ سر جی اس کا سر ماضی کا ماضی چل رہے ہیں نا, ابھی تو ماضی پہ چل رہے ہیں. نہیں ہم کالا کی بات کر رہے ہیں. سوری اولا کی سر قلنا نہیں. اوریجنل سیغہ بنائیے نا, کیا ہو گیا سر جی, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اولا کا اچھا آپ واو لام اوریجنل سیغہ بنائیے, کیا بنے گا؟ قولنا. قولنا. اوریجنل سیغہ بنا قولنا. قولنا. تو پہلی بیماری 5 سیغوں میں تھی. اب مجھے بتائیے یہ جو سیغہ ہے یہ اس سیغے سے مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر ہے. اس سیغے میں آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آئیں گی مجھے بتائیے. سر لام ساکن ہے. نہیں لام ساکن آکر نہیں, اب آپ اس پہ چلیں. جو میں نے بتا یہ حروف علت بتا ما رہے بعد ہیں. متحرک نہیں ہے, ما ساکن ہے. قبل اور ما بعد جو ہے ما بعد ساکن ہے. حروف علت بتائیے کیا ہے, متحرک ہے کہ کیا ہے؟ واو پہ فتح ہے, واو حروف علت. جی مجھے بتائیے حروف علت متحرک ہے کہ نہیں ہے؟ متحرک ہے. متحرک ہے. ما قبل کیا ہے؟ فتح ہے. مجھے نہیں پتا, فتح مجھے نہیں جانتا. متحرک ہے. ما قبل متحرک ہے. پتہ وتا کر کے اپنے آپ کو پھنسائے نہیں. متحرک کا مطلب ہوتا ہے جس کو حرکت ہو. اور ماں باپ کیا ہے؟ ساکن ہے سر. ساکن. مجھے بتائیے یہ بیماری پہلی بیماری سے مختلف ہے؟ جی. تو اس کا علاج بھی مختلف ہوگا. جی جی میجر صاحب, بیماری مختلف ہے تو علاج بھی مختلف ہوگا. جب بھی سر یہ ہمارے یہاں ایک ہی کنڈیشن آ چلتا جائے, ہے. جب بھی یہ کنڈیشن آ جائے, اور یہ کنڈیشن دیکھیں ماضی کے سیغے میں چھٹے سیغے سے شروع ہوگی اور 14ویں سیغے تک ایسی رہے گی نا, ایسے ہی ہے نا. جی سر. فالنا, فالتا, فالتما, فالتم, سیم چیز ہے نا. جی سر. جی جی 14ویں سیغے. تو ایک بیماری کر لیں گے, ایک بیماری کا علاج آ جائے گا, خود بخود باقی ہو جائیں گی. اچھا جی, بیماری کیا ہے کہ حروف علت متحرک, ما قبل متحرک, ما بعد ساکن. علاج کیا ہے؟ جب بھی ایسی سچویشن ہو جائے گی, جب بھی ایسی سچویشن ہو جائے گی تو علاج کیا ہے؟ علاج ہے, سن لیں, علاج ہے حروف علت, حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. ادھر آپ نے ایک گولی,
इस वाली बीमारी में 2 गोलियां खानी पड़ेंगी, हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है जी, हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। और फा कलमा, ये फा कलमा है, फा कलमे की हरकत तब्दील हो जाएगी, फा कलमे की हरकत तब्दील हो जाएगी। और ये तब्दील कैसे होगी? 2 काम करने होंगे जब ये बीमारी आ जाए कि हुरूफ इल्लत मुतारिक, मा कबल मुतारिक, मा बास साकिन। तो इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज ये है हुरूफ इल्लत को ड्रॉप करें। पहली गोली तो ये है। दूसरी गोली ये है कि फा कलमे की हरकत को तब्दील करें। फा कलमे की हरकत तब्दील कैसे होगी? अगर ये बाप नून, ये अगर बाप नून या काफ से हो, बाप नून का मतलब क्या हो गया? नसरा यनसुरु, और बाप काफ का क्या मतलब हुआ? करुमा या कुरुम। अगर ये बाप नून या काफ से है तो हुरूफ इल्लत की हरकत को पेश कर देगी, पेश से तब्दील कर देगी। और अगर ये इसके अलावा किसी बाप से है तो जेर से तब्दील कर देगी। जी मेजर साहब, क्या काम मैंने बताए? सर ये आपने ये दूसरी बीमारी का बताया है कि अगर हुरूफ इल्लत मुतहर्रिक हो, उसके माक़बल भी मुतहर्रिक हो लेकिन माबाद साकिन हो, हुरूफ इल्लत को ड्रॉप कर देंगे, फा कलमा की हरकत तब्दील करेंगे। और फा कलमा की हरकत तब्दील इस सूरत में होगी कि बाब नून और काफ होगा तो हुरूफ इल्लत की हरकत पेश में तब्दील हो जाएगी, वरना ये क्या मिक्सिंग कर दी? जब मैंने आपसे कह दिया हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो गया तो फिर हुरूफ इल्लत की हरकत कहां से आ गई? मैं तो तब्दीली की हरकत किसमें? फा कलमा की हुरूफ इल्लत तो ऐन कलमे में है ना, अजवफ पढ़ रहे हैं ना सर जी, अजवफ पढ़ रहे हैं, अजवफ ऐन कलमा होता है। हुरूफ इल्लत मैंने आपको कहा ड्रॉप कर दे जी, फा कलमा क्या होगा इसमें? हुरूफ इल्लत फा तो कलमा इसका क्या है? मतलब फा कलमे की कलमा हरकत में को फा तब्दील कलमा कर कौन सा है? इस कवलना में फा कलमा कौन सा है सर? काफ। काफ। तो आप हुरूफ इल्लत की हरकत को, हुरूफ इल्लत तो ड्रॉप कर दिया हमने, हुरूफ इल्लत ड्रॉप कर दी तो और दूसरा स्टेप 2 गोलियां खानी है। दूसरी गोली कौन सी खानी है? तो बाब नून और काफ हो तो हरकत पेश में तब्दील, वरना जेर में। किसकी किसकी हरकत तब्दील करेंगे तो बताएं? फा कलमे की। तो बनाएंगे कवलना से क्या बन जाएगा? फा कलमे पहला काम क्या करना है? हुरूफ इल्लत को ड्रॉप करना है। जब हुरूफ इल्लत को ड्रॉप किया तो इसकी शक्ल जी क्या सर, बन गई? इसकी शक्ल बन गई ये कलना। दूसरा काम क्या करना है? फा कलमे की हरकत को तब्दील करना है। बाप नून या काफ से हो तो पेश से बदला जेर से। कौन से बाप से था ये? कौन से बाप ये से है था बाब ये? नून। नून से। तो फिर क्या होगा बाब ये? नून इसका मतलब ये पेश से हो जाएगा। बोलू ना, छठा सीधा बनाइए, ऑरिजिनल बनाइए, फिर चेंज करके बनाइए। बनाइए ऑरिजिनल। कुल छठा सीधा बनाइए जी, ओरिजिनल बनाइए पहले, फिर चेंज करके बनाइए। सर ओरिजिनल सीधा तो पहले बनाया ना, बड़ा परेशानी क्या? ओरिजिनल सीधा बनाने में क्या मसला है आलता जी? ओरिजिनल सीधा तो बनाइए मेजर साहब। जी सर। सर जी छठा सीधा बनाइए ना ओरिजिनल। ओरिजिनल सीधा बनाइए पहले।
قالتا अरे क्या काला था कैसे बनेगा? नहीं, अब कौन सा सीगा कह रहे हैं आप? छठा तो हो गया छठा था, सीगा बनाइए ना, छठा तो कुलना हो गया ना, कुलना। अच्छा सातवां सीगा बनाइए। सातवां है सर कालता। क्यों कालता क्यों हुआ? ओरिजिनल सीगा बनाइए बॉस। अवलता ओरिजिनल सीगा अवलता बनाइए ना। सर जी सातवें सीगे की गर्दान का सीगा क्या है? कवलता। ठीक है कवलता है, मैं मानता हूं। मैं जब आपसे कहता हूँ सातवां सीगा तो इतनी देर क्यों लग रही है आपको बॉस? ये तो मुझे बताएं। फालता है ना, फालता के ऊपर आप वजन के ऊपर डाल दें तो क्या बन जाएगा? कवलता। क्या बनेगा? जी सर, कवलता। कवलता मुझे बताइए। कवलतुम। रुक जाइए। कवलता कौन सी बीमारी आ रही है इसमें? सर जी कौन सी बीमारी है? ये दूसरी आई है इसमें। दूसरी आई है। तो दूसरी आई तो क्या करेंगे आप? इसको तब्दीली कैसे लाएंगे? इसमें सर आप हरूफ इल्लत ड्रॉप कर दें और फा कलमे की हरकत को तब्दील करेंगे पेश। कवलता। अब क्या करूं? अब क्या करना है? पेश लगाएंगे फा कलमे पे, क्यों लगाएंगे? पेश लगाएं फा। क्यों लगाएं? वजह बताए ना, वजह तो बताएं क्यों। नून और वजह काफ इसलिए का बाब जो होगा तो उस कि पे पेश इसमें जो लगेगी। जी बोले। बाब नून और बाब काफ में हरकत पेश में तब्दील हो जाती। बस ये बताएं, ये आपका जवाब होना चाहिए। कुलता, तूने कहा। कुलता, तूने कहा। जी आठवां सीगा बनाइए, ओरिजिनल बनाइए फिर चेंज करके बनाइए। पहले ओरिजिनल बनाइए फिर तब्दीली के बाद बनाइए। अवलतुमा बनाइए भाई। कवलतुमा सर ओरिजिनल बनाया, बच्चे तब्दीली के बाद बताइए क्या बनेगा। कुलतुमा ये बनेगा सर कुलतुमा। कुलतुमा। जी आगे चले। उसके बाद आएगा जी कवलना। अवलना क्यों आएगा? नहीं, कवलतुम कवलतुम। कवलतुम तब्दीली के बाद कुलतुम कुलतुम कुलतुम। कुलतुम। आगे चले। अवलती कवलती। ये कवलती को हो जाएगा कलती। कुलती। कुलती कुलती। आगे चले। कुलती। आगे चले बॉस। कुलतुमा। देखिए ओरिजिनल बनाए फिर चेंज करके बनाए। अच्छा, कवलतुमा कुलतुमा। ठीक है आगे चले। कवलतुन्ना कुलतुन्ना। ठीक है आगे चले। कुलतु, ये कवलतु को कुलतु और कवलना का कुलना। कुलना। तो आपने देखा कि माजी के सीगों में, फिर माजी के सीगों में सलासी मुजर्रद में चाहे वाह हो चाहे या हो, अगर अजवफ हो यानी एन कलमे में हुरूफ इल्लत आए तो दो तब्दीलियां वाक़ होती है। पहले 5 सीगों में तब्दीली क्या आती है कि हुरूफ इल्लत अलिफ में तब्दील हो जाती है, और छठे सीगे से लेकर 14वें सीगे तक जो तब्दीली आती है वो क्या आती है? हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाता है, फा कलमे की हरकत तब्दील हो जाती है। अगर ये बाप नून या काफ से आए तो पेश से वरना जेर से, पेश से वरना जेर से।
میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں اور پھر ماضی کی آپ نے اوریجنل گردان بھی کریں اور اوریجنل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر آپ تبدیلی کے ساتھ بھی کریں. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں. اور پا اور اس کا باپ ہے سین. سرج جی پہلے 5 سیگوں کی گردان کریں اوریجنل اور تبدیلی کے ساتھ. اوریجنل اور تبدیلی کے ساتھ. خاف واو فا با سین. اوریجنل اور تبدیلی کے بعد. سر خفیفہ خفیفہ تبدیلی کے بعد کیا بن جائے گا؟ خفیفہ میں دیکھیں کون سی بیماری آ رہی ہے. بیماری نمبر پہلی ہے کہ دوسری ہے؟ سر پہلی ہے. بس بتائیں کیا تبدیلی ہے جی. خفیفہ سے کیا ہو جائے گا؟ خفیفہ سے کیا ہو جائے گا؟ خفا. خفا کیوں؟ کون ہو گیا خفا آپ سے؟ اللہ نہ کرے کوئی آپ سے خفا ہو. سر ہم واو ڈراپ کریں گے, الف لگائیں گے اس کی جگہ پہ. واو نہیں ڈراپ کریں گے نا, واو جی کو تو تبدیل کر دیں گے الف سے. الف لگائیں گے نا. ہاں خافا خافا. خافا. آپ نے خفا, آپ سے کون خفا ہو گیا طلعت جی؟ نہیں سر خافا وہ بولنے کا. جی دوسرا سیگا بنائیے. خفیفہ. خفیفہ. خفیفہ سے کیا ہو جائے گا؟ خوافا. خافا خافا تو بن جائے گا آپ کا خافا. خافا آگے والا سیگا کیا بنے گا؟ خفیفو. خفیفو سے کیا بن جائے گا؟ خافو. خافا خافو. خفیفت. خفیفت تو کیا بن جائے گا؟ خافت. اور خافت سے بن جائے گا خافتا. تو پہلے 5 سیگوں میں ماضی کے اندر آپ اس کو دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں, لیکن بہتر طریقہ یہ کہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر کنسنٹریشن رکھیں گے, ساری زندگی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. کبھی بھی زندگی میں کسی نسل کا آپ کے پاس سیگا آ جائے, کسی نسل کا مادہ آ جائے, کبھی پرابلم نہیں کریں گے آپ. ایک طریقہ تو یہ کہ میں آپ کو رٹوا دوں کہ پہلے 5 سیگوں میں الف سے تبدیلی کر دیں, بعد میں 14 سیگوں میں یہ کر لیں. دوسرا طریقہ یہ کہ کنسیپٹ کو کلیئر کر لیں, ساری زندگی کے لیے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. ساری زندگی کے لیے آپ کی 2 بیماریاں آپ کے لیے ریزالو ہو جائیں گی. 2 بیماری. ٹھیک ہے, کیا ہے پہلی بیماری؟ حروف علت متحرک, ما قبل بھی متحرک, ما بعد بھی متحرک, حروف علت الف میں تبدیل, بس کچھ نہیں کرنا. دوسری بیماری حروف علت متحرک, ما قبل متحرک, ما بعد ساکن. حروف علت کو ڈراپ کر دیں, فا کلمے کی حرکت کو تبدیل کر دیں, بعد نون یا کاف سے ہو تو پیش سے ورنہ زیر سے. اب 6 سیغے سے لے کے 14 سیغے تک پہلا سیغہ بنانے, باقی سیغے خود بخود بن جائیں گے. اپنا کلثم جی ذرا بنائیے, اور ان کا سیغہ بنائیے اور تبدیلی کے بعد بنائیے. خوفتا سر, یہ خوفتا ہو. یہ بنائیے, اوریجنل سیغہ بنائیے. خوفتا ہوگا سر اوریجنل. خوفتا کیوں ہوگا؟ اوریجنل سیغہ کیا ہے؟ فعلنا ہے نا. اوہ سوری سر, چھٹا والا. اوکے. خوفنا. خوفنا. خوفنا تبدیلی آئے گی. جی سر. خوفنا. جی سر, یہ متحرک ہے سر, یہ کلمہ. نو سر, کلمہ سر ما قبل بھی متحرک ہے, بٹ ما بعد جو ہے وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے, کیا ہوگا؟ تو سر یہ ڈراپ ہو جائے گا. پہلے تو پہلی چیز حروف علت.
حروف علت ڈراپ کریں گے تو اب سیغہ پڑھے کیا بنے گا؟ خفنا. خفنا. اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سر اس کے بعد جو ہے وہ اگر باب نون یا کاف سے پڑھتی ہے کرنا کیا؟ آپ میں تو بات میں جا رہی ہے. دیکھا مسئلہ یہ آپ بعد والی چیز کو پہلے دوہرا دیں, گھبراہٹ نہیں ہے اس سے. اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فا کلمے کی حرکت کو چینج کرنا ہے, حرکت کو تبدیل کرنا. جی سر. فا کلمے کی حرکت کو. فا کلمے کی حرکت تبدیل کیسے ہوگی؟ باب کے مطابق ہوگی. باب نون یا کاف سے تو پیش سے ورنہ زیر سے. زیر سے. تو اب یہ کس باب سے؟ یہ باب نون اور کاف سے تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر. سمیع یسمع چینج ہو جائے گا سین سے, تو سر زیر سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے تو کریں. سر یہ تو خفنا ہو جائے گا سر. خفنا. بس کریں, گردان کمپلیٹ کریں آگے. جی یہ خفنا ہوگا. اوکے آگے کریں, گردان کمپلیٹ کریں. خفنا سے کریں گردان, تو سمپل ہے. سر اتنی جلدی جلدی سر آتا نہیں ہے. خفنا اب یہاں سے تو پکڑ لی نا پوری گردان. خفنا 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 خفتم خفتی خفتما خفتنا. خفنتا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا خفتو خفنا. خلاص, اتنی سی تو بات تھی, بہت آسان تھا. اتنا پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ, بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں, یقین مانے. سر وہ اتنی کیلکولیشنز آ جاتی ہیں نا کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کدھر کیا ارے نہ کریں نہ کریں نہ کریں, کوئی کیلکولیشن ہی نہیں ہے. چھوٹی سی 2 بیماریاں ہیں, 2 بیماریاں اور رہ گئی, وہ میں بتاتا ہوں. اب آپ کے خیال میں 2 بیماریاں ماضی کی ہیں, تو پھر مضارع کی کتنی بیماریاں ہوں گی؟ 2 بیماریاں ماضی کی تھی, تو مضارع کی کتنی بیماریاں ہوں گی؟ 2 اور سر 2 آپ نے کہا تھا ٹوٹل 4 ہے. کیا ہو گیا محبوب صاحب, آپ 90 چھکے مار رہے ہیں. آپ 4 کیوں کہا آپ نے؟ محبوب صاحب کدھر ہیں سر؟ میں نے نہیں کہا سر. اچھا کوئی اور تھا, سوری معذرت چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. اب اس کا یہ جو قوالا تھا, اس کا آپ نے یہ کیا, 2 بیماریاں آپ کے سامنے آ گئی. کون کون سی 2 بیماریاں ہیں, ذرا مجھے بتائیے فٹافٹ. کون بتائے گا؟ دونوں بیماریاں بتائیں, 2 بیماریوں کے علاج بتائیں فٹافٹ. سر پہلی بیماری حروف علت متحرک ہو, ما قبل متحرک ہو, ما بعد متحرک ہو. علاج بتائیے. جی سر. علاج بتائیں. حروف علت جو ہے الف میں تبدیل ہو جائے گا. دوسری بیماری بتائیے. اور سر اگر حروف علت متحرک ہو, ما قبل متحرک ہو, ما بعد ساکن ہو, تو حروف علت ڈراپ ہو جائے گا, فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جائے گی. اس کے مطابق باب نون یا کاف ہو تو پیش ہو جائے گی, ورنہ زیر. یہ جملہ کمپلیٹ ہے آپ کا, یہ جملہ کمپلیٹ ہے. آپ اگر کہہ دیں فا کلمے کی حرکت ہو جائے, تبدیل ہو جائے, تو کیسے ہوگی؟ آپ کہیں فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جائے گی, اگر باب نون کاف ہے تو پیش سے, ورنہ زیر. اب یہ جو مادہ تھا کاف واو لام قوالا, اس سے مضارع کا صیغہ بنائیے اوریجنل. یقول یا پڑھے یقول زور سے پڑھے, گھبرا رہی ہیں آپ. یقول سر یقول. یقول. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ مجھے اس کا بتائیے اس میں کیا بیماری ہے, مجھے بتا سکتی ہیں آپ؟ سر یہ حرف علت جو ہے وہ متحرک تو ہے, مگر ما قبل ساکن ہے. چھوڑ دینا, جو ہے وہ بتائیے. صرف بیماری بتائیں نا. جی بتائیے. حروف علت متحرک, ما قبل ساکن, ما قبل ساکن, ما بعد متحرک. ما بعد متحرک. آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا حروف علت متحرک, ما قبل متحرک, ما بعد ساکن. یہاں اس کا ریورسل ہو گیا. ما بعد جو ہے وہ متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے. جب ایسی سچویشن آ جائے گی تو پھر
इसका इलाज तो आएगा। इसकी भी 2 गोली है, इसकी भी 2 गोली है। क्या गोली है ये आप सुन लें। हुरूफ इल्लत, पहली दवाई, हुरूफ इल्लत अपनी हरकत मां कबल को ट्रांसफर करेगा। हुरूफ इल्लत क्या करेगा? अपनी हरकत मां कबल को भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये सिचुएशन हो कि हुरूफ इल्लत मुतारिक मां कबल साकिन मां बाद मुतारिक, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? हुरूफ इल्लत अपनी हरकत मां कबल को ट्रांसफर करेगा। ये पहली गोली है, पहली गोली। और दूसरी गोली क्या करेगा? ये करने के बाद जो दूसरा स्टेप लेगा वो क्या लेगा? ये बीमारी नंबर 3 है, याद रखिएगा। जो दूसरी दवाई लेगा, गोली लेगा, वो क्या लेगा कि ट्रांसफर करने के बाद जो हरकत उसने ट्रांसफर की है, उसके मवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाए। हरकत के मवाफिक हुरूफ में हर्फ में तब्दील हो जाएगा। यानी अगर उसने जबर ट्रांसफर किया होगा तो किस में तब्दील होगा? अलिफ में। पेश ट्रांसफर की होगी तो वाव में। और अगर जे ट्रांसफर की होगी तो या में। तो यक़ुलू से क्या करेंगे? पहला काम उसने क्या करना है? हुरूफ से अपनी हरकत ट्रांसफर करेगा। तो या हुरूफ इल्लत की हरकत क्या थी? पेश। लू की क्या थी हरकत? पेश। और जो हरकत उसने ट्रांसफर की उसके मवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाएगा। तो पेश अगर से ट्रांसफर किए तो किस हरकत में ट्रांसफर होगा? वाव में। वो तो साकिन हो जाएगा क्योंकि अपनी हरकत तो ट्रांसफर कर ही चुका है ना, वो उसके पास आपको हरकत नहीं है। तो यक़ुलू से क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? यक़ूलू। यक़ूल क्यों हो भाई? यक़ूलू, आप यक़ूल क्यों पढ़ रही हैं? यक़ूलू सर, यक़ूलू। मैं सोचा आप यक़ूल कह रही हैं। नहीं सर, यक़ूल के साथ मुझे ऐसा लगा कि आप यक़ूल कह रही हैं। यक़ूलू से क्या बन जाएगा? यक़ूलू। अगला सीगा क्या बनेगा? ओरिजिनल यक़ुलानी। तब्दीली आएगी। यक़ूलानी से यक़ूलानी। तीसरा सीगा क्या बनेगा? यक़ुलूना। तब्दीली के बाद क्या बनेगा? यक़ूलूना। चौथा सीगा बनाइए। तक़वलू। से क्या बनेगा? तक़ूलू। पांचवा सीगा बनाइए। तक़ुलानी। तब्दीली के बाद क्या बनेगा? तक़ुलानी। छठा सीगा बनाइए। छठा सीगा क्या बनेगा? यक़ुलना। ये नई बीमारी आ गई ना सर। क्या है ये नई बीमारी? सर ये तो बहुत ही बुरी बीमारी है दोनों। हाँ, बात बीमारी बताइए ना फिर मुझे, क्या बीमारी है? सर ऐन कलमा जो है मुतारिक है। माँ कबल और माँ बाद दोनों जो है सर। माँ कबल माँ बाद दोनों साकिन है। मुतारिक माँ कबल साकिन माँ बाद साकिन। चौथी बीमारी का इलाज बहुत सिंपल।
चौथी बीमारी का इलाज बहुत सिंपल, प्रूफ है इल्लत अपनी हरकत। सर ये बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है किसी के माइक से। मैं इसका तो कोई इलाज नहीं कर सकता सर, लोगों को खुद देखना चाहिए। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ अपनी बात कंप्लीट करें, माइक बंद करें। यदि किसी का माइक खुला हुआ है बहुत बुरी तरह से बंद करें प्लीज। जी आखिरी बीमारी हुरूफ इल्लत मुताहरिक, माँ कबल साकिन माँ बाद साकिन। इलाज क्या है? हुरूफ इल्लत अपनी हरकत माँ कबल को ट्रांसफर करेगा। दो गोलियां इसमें भी, माँ कबल को ट्रांसफर करेगा। माँ कबल को ट्रांसफर करें, क्या हो जाएगा? यकुलना। देखिए आप बहुत जल्दी में काम करते हैं। मैंने पहली गोली से बताई है, हुरूफ इल्लत अपनी हरकत को माँ कबल ट्रांसफर करेगा, तो यकूब क्या हो जाएगा? यकूब यकूब। सर जी बोलिए, कोई कुछ कह रहा था? नहीं सर ठीक है। ठीक, यकूब। पहली गोली क्या है? हुरूफ इल्लत अपनी हरकत माँ कबल को ट्रांसफर करने का, और दूसरी गोली क्या है? हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। ट्रांसफर करने के बाद हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ क्या था? हुरूफ इल्लत अपनी हरकत माँ कबल को ट्रांसफर करके जो हरकत ट्रांसफर की थी उसके मुवाफिक हर्फ में तब्दील होता था। यहाँ क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में खुद ड्रॉप हो जाएगा। जब खुद ड्रॉप हो जाएगा तो उसकी शक्ल क्या बन जाएगी? यकुलना। सातवां सीगा क्या बनेगा सर? सातवां सीगा क्या बनेगा जी? सातवां सीगा क्या बनेगा? अकूलू। तक़बुलू, तब्दीली के बाद अकूलू। तक़ूलू। आठवां सीगा तकुलानी। तब्दीली के बाद तकूलानी। तक़ूलानी। नवां सीगा तकूलूना। तक़ूलूना। तब्दीली के बाद तकूलूना। तक़ूलूना। दसवां सीगा तकलीना। तकबूलीना। तक़बुलीना। तब्दीली के बाद तकूलीना। जबरदस्त। आगे तकबूलानी। तक़बुलानी। तब्दीली के बाद तकूलानी। तक़ूलानी। जी। 12वां सीगा तकबुलना। तक़बुलना। तब्दीली के बाद तकुलना। तकुलना। तक़बुलना। जबरदस्त। 13वां सीगा अकुलू। अक़बुलू। तब्दीली के बाद अकूलू। अक़ुल किसने कहा? नहीं सर ये क्या बनेगा? मैंने कहा अकूलू सर। अक़ूलू। अकुलू। जी। नकुलू। नकबुलू। नक़बुलू। नक़बुलू से क्या बनेगा? नकूलू। नक़बुलू से क्या बनेगा? नक़ूलू। अब मैंने आपको जो एक सीगा लिखवाया था, क्या लिखवाया था? खा, वाव और फा, याद है? खा, वाव और फा बाप से में यहां से था। खा, वाव और फा बाप समिया से। इसकी मुदारे करें। मुदारे बनाएंगे, इसका क्या बनेगा? पहला सीगा। और इसका सीगा क्या बनेगा? यखवफू सर। यखवफू। क्या बनेगा? यखवफू। घबराए नहीं, घबराना नहीं है सर घबराए बगैर चारा नहीं।
نہیں سر بڑی گڑبڑ ویسے ہی ہے یخوفو تبدیلی کے بعد کیا بن جائے گا یخافو یخافو قرآن مجید تو کہیں بھی آپ نے یخوفو نہیں پڑھا ہے یخافو ہی پڑھا ہے آج آپ کو پتہ چل گیا یہ یخافو بنا کیسے ہے جی سر کالا بھی پتہ چل گیا نا یقولو بھی پتہ چل گیا یقولون کتنا قرآن میں آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یخافو کمپلیٹ کریں اس کو یخافانی یخوفانی یخوفانی اور ادھر سے پہلے بنائیں یخوفانی یخافانی یخوفانی سے یخافانی یخافانی جی جمع بنائیے یخوفون یخافون سے کیا بن جائے گا یخافون یخافونا جی زبردست آگے تخوفو 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 سے تخافو تخافو جی تخوفانی سے تخافون تخافانی تخوفانی تخافانی نہیں تخوفانی 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 سے کیا بنے گا تخافانی تخافانی جی یخففنا یخوفنا ارے کیا کر رہے ہیں یخوفنا جی کیا دوبارہ کریں یخوفنا 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 سے کیا بنے گا یخوفنا یخفنا یخوفنا جی آگے وہ تخافو تخوف نہیں پہلے اوریجنل صیغہ بنائیں نا تاکہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے تخوفو سے کیا بن جائے گا تخافو تخاف آگے چلیں تخوفانی تخوفانی تخافانی 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 جی پھر تخوفون تخافون تخافون جی آگے تخوفینا وفینا تخوفینا تخافنا تخافینا 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 آگے تخوفانی تخافانی وفانی تخافانی 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 تخوفنا تخفنا نہیں تخوفنا تخوفنا جی جی تخفنا 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 تخوفنا تخوفنا ٹھیک ہے آگے چلیں اخوفو اخوفو اخافو اخافو نخوفو نخافو جی نخوفو نخافو نخافو تو سر جی بہت سمپل تھا آج جواب بہت ہی سمپل تھا کوئی اس میں مشکل نہیں تھی کام اور آج ہم نے غیر سی افعال کے اندر معطل کو دیکھا اور معطل کے اندر ہم نے جو چیز دیکھی وہ ہم نے دیکھی کہ فا کلمہ عین کلمہ فا کلمہ اور عین کلمہ دونوں کیا فا کلمے پہ جب معطل آ جائے اسے مثال کہتے ہیں مثال واوی بھی ہو سکتا ہے مثال یائی بھی ہو سکتا ہے تبدیلی مثال واوی میں آتی ہے تبدیلی صرف اور صرف مضارع کے صیغے میں آتی ہے ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی مضارع کے صیغے میں کیا تبدیلی آتی ہے حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے حروف علت ڈراپ ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف جب حروف علت عین کلمے میں ہو جسے اجوف کہتے ہیں تو تبدیلی واو میں بھی آتی ہے اور یا میں بھی آتی ہے تبدیلی کیا آتی ہے چار قسم کے اسٹیجز ہو سکتے ہیں چار تبدیلی پہلا اسٹیج یہ ہے کہ حروف علت متحرک ما قبل متحرک ما بعد متحرک چاہے حروف علت واو ہو چاہے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ریسپیکٹو حروف علت الف میں تبدیل ہو جائے دوسری بیماری یہ کہ حروف علت متحرک ما قبل متحرک ما بعد ساکن ایسی صورت میں حروف علت جو ہے وہ اپنی حرکت حروف علت جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے اور اپنی اور فا کلمے کی حرکت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اگر باب نون اور کاف ہے تو پیش سے ورنہ ہے تیسری سچویشن یہ کہ حروف علت متحرک ما بعد متحرک ما قبل ساکن ایسی صورت میں حروف علت اپنی حرکت
ما قبل کو ٹرانسفر کرتا ہے اور جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہوتا ہے. پیش ٹرانسفر کرے گا تو واو سے, الف زبر ٹرانسفر کرے گا تو الف سے, زیر ٹرانسفر کرے گا تو یا سے. اور چوتھی اور آخری سچویشن یہ کہ حروف علت متحرک ما قبل ما بعد دونوں ساتھ ہیں. ایسی صورت میں حروف علت اپنی حرکت کو ما قبل کو ٹرانسفر کرنے کے بعد ڈراپ ہوتے ہیں. 4 بیماریاں ہیں, 2 بیماریاں ہیں فعل ماضی میں اور 2 بیماریاں ہیں فعل مضارع میں. فعل ماضی میں جو 2 بیماریاں ہیں اس کو اگر دوسرے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں کہ پہلے 5 صیغے میں حروف علت چاہے واو چاہے یا الف سے تبدیل ہو جائے گا, اور باقی جو 9 صیغے رہ جاتے ہیں چھٹے سے لے کے 4ویں تک, اس کے اندر حروف علت ڈراپ ہو جائے گا اور فا کلمے کی حرکت تبدیل ہو جائے گی. اگر واو نون اور کاف ہے تو پیش کے بدلے سے 2 تبدیلیاں آتی ہیں فعل مضارع میں. فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہیں اس میں سے جو 2 صیغے ہیں مونس کے, جمع مونس کے 2 صیغوں کو چھوڑ دیں تو 12 صیغوں میں ایک ہی تبدیلی ہے. وہ تبدیلی کیا ہے کہ حروف علت اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کرتا ہے اور جو حرکت اس نے ٹرانسفر کی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. جبکہ جمع مونس چاہے وہ غائب کا ہو یا حاضر کا ہو, ان دونوں کے صیغے میں حروف علت اپنی حرکت جو ہے وہ ما قبل کو ٹرانسفر کر کے خود ڈراپ ہو جاتا ہے. تو 2 تبدیلیاں مضارع میں آتی ہیں, 2 ماضی میں آتی ہیں. میں نے آپ کو دونوں میتھڈ بتا دیے ہیں. میری اپنی خواہش یہی ہوتی ہے, لوگوں سے میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بیسک پرنسپل کو سمجھیں. بیسک پرنسپل سمجھیں گے کبھی بھی کسی بھی جگہ کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا انشاءاللہ. کچھ میں آپ کو سیغے بھیجوں گا, اس کی گردان کی پریکٹس کیجیے گا. اگلی دفعہ انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ایک اور لفظ کریں گے, کیونکہ ابھی ہم نام کلمہ ہمارا باقی رہ گیا اور پھر ہمارے 2 چیزیں رہ گئی ہیں کہ حروف علت دونوں میں آ جائے, یعنی حروف علت کی ریپیٹیشن ہو جائے. تکرار نہیں ہوگی لیکن ریپیٹیشن ہوگی. کیسے ہو سکتی ہے؟ سملر بھی ہو سکتی ہے اور غیر سملر بھی ہو سکتی ہے, وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح سے. اگلے سیشن میں کوشش کروں گا کچھ آپ کے ساتھ آیات کو بھی کروں, اور اگلے سیشن میں اگر آیات نہ بھی کروں تو کچھ میں آپ کے ساتھ امر کے صیغے میں نے نہیں کیے. امر کچھ مختلف طریقوں سے بولیں گے, مضاف کے اندر بھی اور اس میں, اس پہ بھی آپ سے بات کی جائے گی, مجہول کے حوالے سے بات کی جائے گی. تو ہم اگلی دفعہ بھی اجوف کا ہی قانون کریں گے, لیکن اس میں ایک بڑا خاص ایک ایسی آپ کے سامنے چیز شیئر کریں گے جو بہت زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے اور اس کی ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی پریکٹس ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی مختلف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر و خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں صرف پریکٹس والی چیز اتنی ڈائریکٹلی نہیں ہے. اب جو کچھ پریکٹس ہے وہ آپ لوگ کی اپنی ڈائریکٹ پریکٹس ہے قرآن مجید سے. قرآن مجید کو آپ مطالعہ کا اپنا حصہ بنائیں, اس کو کریں اور اس میں سے جو چیزیں آپ کرتے گئے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں, اس کو ریٹریو کرنے کی کوشش کریں. جو چیز آپ کو نہ سمجھ میں آئے مجھ سے 1 to 1 پوچھ لیں, آپ کیا پوچھیں, اپنے جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں نا اس کو کلیریفائی کریں. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.